وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی اور اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس کی قبولیت کو خشوع و خضوع پر موقوف ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو یہ تاکید فرمائی، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یوم ولیلہ۔ اور پھر انہیں بتائیے، خبر دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر فرض کی ہیں 5 صلوات، 5 نمازیں، فی کل یوم ولیلہ، دن اور رات میں۔ پھر اولاد کو نماز سکھانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائے۔ واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پہ مارو۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر جدا کر دو۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر سے ہی نماز کی تعلیم دیں، نماز سکھائیں، تاکہ بچپن سے ہی وہ نماز کے عادی بن جائیں۔ اور اگر وہ 10 برس کے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتے تو والدین تادیبی کارروائی کریں اور انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں۔ اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے، اس لیے فرمایا کہ انہیں اکٹھا نہ سونے دو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر جدا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز کا طریقہ سکھایا اور ساتھ یہ حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور صحابہ کے ذریعے یہ حکم امت تک پہنچایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے علم میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر جائز عمل سے پہلے اپنی نیت میں خلوص پیدا کر لیا کریں، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ جب ہم نماز پڑھنے لگیں تو اپنے دل میں یہ قصد، ارادہ اور نیت کر لیں کہ میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنے لگا ہوں، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ دل میں یہ نیت اور ارادہ ہو ہر اچھی عمل سے پہلے، اور نماز سے پہلے بھی یہ نیت کرنا۔ تو نیت کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، اس لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا، کوئی بھی الفاظ ادا کرنے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔
تو نماز سے پہلے نیت پڑھنا، زبان سے نیت کرنا، یہ عقل، نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے۔ زبان سے نیت کرنا عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار کام ہم کرتے ہیں، بے شمار نیک عمل ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نیت نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اس کام کرنے کی نیت اور ارادہ ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے لیے کوئی بھی بیٹھے تو یہ نہیں کہتا کہ وضو کرنے لگا ہوں، کوئی بھی نیت نہیں کرتا، حالانکہ وضو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وضو کے ذریعے سے جن جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی، تو وضو خود عبادت ہے، اور وضو کے اوپر ہم نیت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ دل میں قصد اور ارادہ ہوتا ہے۔ تو کیا صرف نماز ہی ایک ایسا کام بچا ہے کہ جس کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہو گیا؟ زبان نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب بندہ اذان کی آواز سنتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اس وقت نیت کر کے گھر سے نکل پڑتا ہے، تو نیت تو نماز کی ہوگی، اور اسی وجہ سے ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی اور گناہ معاف اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے کہ نیت کر چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو اس لیے یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ کتنے ہم نیک عمل کرتے ہیں اور یقیناً اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن نیت اور ارادہ دل میں ہوتا ہے، اس لیے یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ نماز سے پہلے زبان سے نیت پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، اور نقل کے خلاف اس لیے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے، لیکن اگر وہ نماز سے پہلے نیت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن نہ ایسا صحابہ اکرام نے کیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ تکبیر تحریمہ سے اور تکبیر اولیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز ہوتا، جیسا کہ حدیث آپ نے سنی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ تکبیر تحریمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے، تو ثابت یہ ہوا کہ نماز سے پہلے نیت نہ پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دل میں قصد اور ارادہ کر لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ زبان سے کوئی الفاظ کہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، لائیے کوئی عربی کے الفاظ لے کے آئیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ کیا پاکستان میں ہی اردو الفاظ میں یہ نیت کرنا اور اس کو پڑھنا؟ تو یہ بدعت ہی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اور یہ لغت کے خلاف اس لیے ہے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کا معنی ہے ارادہ، اور ارادے کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ زبان کے ساتھ، بالکل اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ نہ کہ پاؤں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو نیت اور ارادے کا تعلق ہے ہی دل کے ساتھ، اس لیے یہ بات لغت کے بھی خلاف ہے کہ زبان سے نیت کی جائے، اس لیے یہ عقل، نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ اپنے ہر نیک عمل سے پہلے، امام بخاری نے صحیح بخاری بھی لکھی تو پہلے یہی حدیث لے کے آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، جس قدر نیت خوبصورت ہوگی اس قدر آپ کا عمل جو ہے وہ زیادہ ثمرآور ہوگا، اللہ کے ہاں وہ اس کو قبولیت سے نوازا جائے گا، لیکن اس صورت میں جب وہ سنت کے بھی مطابق ہو۔ تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت اور قصد اور ارادہ کسی بھی عمل سے پہلے اپنے دل میں کریں، اور نیت کے بعد قیام کرنا، نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے بواسیر کی تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا، صلی قائما، فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز ادا کرو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو فعلى جنب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹ کر نماز ادا کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی فرضی نماز بیٹھ کے ادا کرتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں،
اور یہ قرآن مجید کی اس دلیل کے بھی خلاف ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے باادب ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ تو اس لیے اگر استطاعت موجود ہے اور نماز بھی فرض ہے تو رکن ہے قیام، نیت کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بیٹھ کے بھی ادا کر سکتا ہے، لیٹ کے بھی ادا کرتا ہے۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی فرض نماز بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوگی۔ ہاں نفلی نماز جو ہے آپ بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی اجر جو ہے وہ آدھا ملے گا۔ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نفل نماز بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کے نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف اجر ملے گا، آدھا اجر ملے گا۔ اس کے اجر کو تو کم کر دیا جائے گا لیکن اس کی نماز درست ہے۔ بیٹھ کے نفلی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ فرضی نماز کا رکن ہے قیام، اس لیے فرضی نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اب امام ہے یا منفرد، وہ جماعت کروانے لگا ہے یا ایک شخص نماز پڑھنے لگا ہے، اپنے سامنے سترہ رکھ ہی نماز پڑھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور پھر دیکھیے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی نماز ایسی نہیں کہ جس میں سامنے سترہ نہ ہو۔ اب وہ سترہ دیوار بھی ہو سکتی ہے، وہ سترہ درخت بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی شخص سامنے بیٹھا ہے تو آپ اس کو بھی سترہ بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح مسجد کی اگر ستون ہے تو وہ بھی سترہ بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی سترہ بن سکتی ہے۔ تو سترے کا اہتمام کرنا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اہتمام کیا، یہ بھی نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد تکبیر اولیٰ، قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھائیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ۔ ابن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز ہوتا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، صحیح بخاری۔ اب وہ نیت کرنا کہاں گئی؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان سے کچھ بھی الفاظ ادا کرتے تو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر یہ نہ کہتے افتتح التکبیر فی الصلاۃ، کہ آپ کی نماز کا آغاز تو تکبیر سے ہوتا تھا۔ اس لیے نیت کا تصور ہی نہیں اس زمانے میں، زبان سے نیت کرنا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے، فرفع یدیہ حین یکبر، اور تکبیر کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، حتی یجعلہما حظ منکبیہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ نماز کے شروع میں اللہ اکبر، اس کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ نماز کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ اور تکبیر تحریمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ ہی نمازی کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ، سب سے پہلے نماز شروع کی اللہ اکبر، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی نمازی کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز کے اندر کوئی شخص کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کھیل نہیں سکتا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حرام ہو جاتی، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ رفع الیدین کرتے ہوئے، نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل طریقے سے کھولیں، نہ تو ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو اور نہ ہی ان کو بالکل ملائیں، بلکہ نارمل طریقے سے، بالکل جس طرح ہاتھ نارمل طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولیں، حتی یجعلہما حظ منکبیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھائیں، جو صحیح بخاری کی حدیث۔ تو اکثر عمل یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کانوں تک بھی اٹھائے ہیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کانوں تک بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اکثر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائے۔ اب کچھ لوگ نماز شروع کرتے ہوئے یوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوتے ہیں، تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ رفع الیدین کرتے وقت اپنے ہاتھوں سے کانوں کو چھونا، اس طرح اللہ اکبر، اس طرح نماز کو شروع کرنا، شیخ البانی فرماتے ہیں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ ہاتھوں سے کانوں کو چھونا، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں، اور یا پھر دوسرا طریقہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ اور اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ سیدنا حلب طائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھتے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی، تینوں چیزیں جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی کے اوپر رکھیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں ہی سنت طریقے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی کے اوپر اس طرح اگر ہاتھ آ جائے اور سینے پہ آپ ہاتھ باندھے تو یہ تمام روایات پہ عمل ہو جائے گا۔ اگر اس طریقے سے کلائی کے اوپر آپ کی انگلیاں چلی جائیں گی، جوڑ کے اوپر بھی ہاتھ، اور اسی طرح ہتھیلی کی پشت کے اوپر آپ کا ہاتھ آئے گا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو سہل بن سعد کی ہے وہ بھی اسی میں جمع ہو جاتی ہے، جو حضور نے کلائی کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر کوئی نماز اس انداز سے پڑھتا ہے، اپنا دایاں ہاتھ کلائی کے اوپر ہی رکھتا ہے، تو اس کی نماز کیا ہے؟ درست ہے۔ لیکن اس طریقے سے اگر رکھتا ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی کے اوپر اس کا ہاتھ آئے اور سینے پہ ہاتھ باندھے، تو یہ تمام روایات اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ رہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب سنن ابی داؤد کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی کو زیر ناف رکھا جائے، تو یہ روایت جو ہے امام بہقی اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث اور حدیث نمبر 756، آپ اس کو چیک کیجئے، دو راوی ہیں اس میں جن کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک راوی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی الواسطی، یہ راوی ویسے ہی ضعیف ہے، اور زیاد بن زید راوی یہ مجہول ہے۔ ان دو راویوں کی وجہ سے یہ حدیث ہے ہی ضعیف سنن ابی داؤد کی، کہ جو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحت السرج کو حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کو زیر ناف رکھا جائے، تو یہ حدیث ضعیف ہے دو راویوں کی وجہ سے۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے تو فرما دیا کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھ کے سینے پہ ہاتھ باندھے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عورتوں اور مردوں کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا اپنی طرف سے یہ حکم لگا دینا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھے گی اور مرد جو ہیں وہ زیر ناف ہاتھ باندھے گے، یاد رکھے یہ دین میں مداخلت ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ سجدے میں عورت کی کیفیت اور مرد کی کیفیت اور، یہ دین میں مداخلت ہے، اللہ سے ڈر جائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ اس لیے تکبیر تحریمہ سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عورت جو ہے وہ اپنے سر اور ٹخنوں کو ڈھانپے گی، اور مرد جو ہے اس کے لیے ہمیشہ حکم یہ ہے کہ وہ اپنی چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے۔
اور اسی طرح جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ سر کو ڈھانپنا بھی مرد کے لیے واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق بیان نہیں کیا مرد اور عورت کی نماز میں، صحیح روایات کے مطابق، اور کوئی فرق ہے بھی نہیں۔ اس لیے یاد رکھے تکبیر تحریمہ سے لے کر قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ استراحت ہے، قعدہ ہے، اور اسی طرح ہر مقام پہ پڑھی جانے والی دعائیں بھی یکساں ہیں، ان میں بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ مرد ہے تو اور طریقے سے پڑھے گا دعا اور عورت ہے تو، بلکہ حکم دے دیا پوری امت کو صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو بہو ٹھیک میرے طریقے کے مطابق تمام کے تمام مرد اور تمام کی تمام عورتیں میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فرق بیان کیا ہوتا تو کیا تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ اس کو بیان نہ کرے، اور دین جو ہے اس کو چھپا کون سکتا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور یہاں پہ مفسرین نے اس کے اندر حدیث کو بھی جمع کی ہے کہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس۔ یہ وہ تو نہیں جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے تورات انجیل ہر چیز کو بدل کے رکھ دی۔ آج تو یہ ہے کہ خود اگر آپ فہم حاصل کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، خود پرکھیں، حدیث کو پڑھ کے دیکھیں تو ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق سے نوازے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، ہاتھ باندھتے، تو اب یہ تکبیر اولا و قرات کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے۔ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ تکبیر اولا اور قرات کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی۔ اللہم نکینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ مجھے اس طرح گناہوں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف اور پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میری خطاؤں کو اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد یہ خوبصورت دعا پڑھتے، اور یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور پھر یہ پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اس کی جگہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو یہ تمام شخصیات جب جماعت کرواتے تو بسم اللہ سرن ایستا آواز سے پڑھتے، اللہ کے رسول بھی، اس کے بعد عمر، ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی بسم اللہ سرن ایستا آواز سے پڑھتے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حدیث کی معرفت رکھنے والا ہے، حدیث کی جان پہچان رکھنے والا ہے، تو وہ اس بات پہ متفق ہے کہ امام کے لیے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کی کوئی صریح روایت موجود نہیں۔ یعنی میں جماعت کرواتا ہوں اور سورہ فاتحہ سے ہی ہم قرات کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ کو دل میں ہی پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض دفعہ امام جو ہے وہ بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں،
اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایسی کوئی صریح روایت نہیں جس میں یہ طریقہ ذکر ہو کہ امام بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک رکعت میں بھی ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص بھی نماز میں ہے، خواہ وہ اکیلا ہے یا جماعت کے ساتھ ہے، اسی طرح وہ امام ہے یا مقتدی ہے، اور مقیم ہے یا مسافر ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور سورت پڑھ رہا ہے، اسی طرح امام جہری قرات کر رہا ہے یا سری، اگر اس کو سورہ فاتحہ آتی ہے اور کھڑا بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور دوسری حدیث، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، لا صلاۃ، اور دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج ثلاث غیر تمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، فہی خداج، 3 مرتبہ فرمایا اس کی نماز ناقص و نامکمل ہے، اس کی نماز ناقص و نامکمل ہے، ناقص و نامکمل ہے۔ اور یہ خداج کے لفظ جو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک حاملہ اونٹنی وہ اپنے وقت سے چند ماہ پہلے اپنا ناقص الخلقت بچہ گرا دیتی ہے، جس طرح وہ کسی فائدے کا نہیں، جس طرح وہ ناقص و نامکمل ہے، عربی زبان میں خداج کا لفظ اس بچے کے لیے بولا جاتا ہے جو اونٹنی اپنے حمل کے وقت سے پہلے ہی چند ماہ گرا دے۔ جس طرح یہ کسی کام کا نہیں، اس طرح اس شخص کی نماز کسی کام کی نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ لفظ بولے، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرَ تَمَامٍ، اس شخص کی نماز ناقص و نامکمل ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں ایک باب قائم کیا ہے، باب نمبر 95، باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت۔ فرمایا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ہر نمازی کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ امام بخاری کی فقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر نمازی پہ فرض ہے کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، وہ امام ہے یا مقتدی، وہ مقیم ہے یا مسافر، نماز سری پڑھ رہا ہے یا جہری پڑھ رہا ہے، اس کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ ہماری نماز کا جزو لا ینفق ہے، جزو لازم ہے۔ اس لیے وہ حدیث قدسی میں جو الفاظ آئے ہیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ اور اب اس سے آگے پوری روایت یہ صحیح مسلم کی جو ہے اس میں صرف سورۃ فاتحہ کا ذکر ہے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو یہ حدیث قدسی ہے اس میں سورہ فاتحہ کو ہی نماز قرار دیا گیا، اس لیے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے آخر میں امام بھی اور مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں، اور اس کا آغاز امام کرے گا سورہ فاتحہ مکمل کر کے، امام پہلے کہے گا آمین، اور اس کی آواز کو سنتے ہی ہے کہ وہ بلند آواز سے آمین کہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ امام کی اقتداء کے اوپر مقدم ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی۔ سنن ابی داؤد وہو حدیث صحیح، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث صحیح ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو،
اور اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر امام اونچی آواز سے امین نہیں کہے گا تو مقتدیوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام نے امین کہی، جو اللہ کے رسول نے فرمایا؟ تو اس لیے اسی صورت میں ممکن ہے، اس حدیث سے واضح معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم بھی امین کہو۔ اب امام جو ہے وہ دل میں امین کہے گا تو مقتدیوں کو غیب کا علم ہے کہ اب آمین کہہ رہے ہیں اور ہم بھی آمین کہیں۔ جو اللہ کے رسول نے فضیلت بیان فرمایا فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت ہو جائے گی تو فرمایا اس کی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، زندگی بھر کے گناہ۔ اور یہ جو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا امن الامام فامنوا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب امام بلند آواز سے امین کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا کہ اب اس نے امین کا آغاز کیا تو ہم بھی امین کہیں، تاکہ اس کی امین کے ساتھ موافقت اور فرشتوں کی امین سے ملے گی تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کا مل جانا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم سنت پہ عمل کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بلند آواز سے امین کہتے اور صحابہ کرام بھی بلند آواز سے امین کہتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء، فرمایا یہودیوں کو اس قدر کسی چیز سے چڑ نہیں، ما حسدتکم علی السلام التأمین، جس قدر یہودی چڑھتے ہیں سلام کہنے سے اور آمین کہنے سے، اس لیے تم کثرت سے سلام کہو اور بلند آواز سے آمین کہا کرو۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جہاں سے آپ جتنا چاہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہاں امام جو ہے وہ مقتدیوں کے حوال و قوائف کے پیش نظر ضرور اختصار سے کام لے اور مختصر جماعت کروائے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا حال بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی صورتیں کن کن نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنے کا حکم دیا، حسین القرآن باصواتکم، اسی طرح زین القرآن باصواتکم۔ اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں اور جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے۔ اور نعمان بن بشیر کہتے ہیں اگر کسی دن جمعے اور عید کا دن ایک ہی دن میں ہوتا، یعنی جمعے کے دن عید آ جاتی، تو پھر بھی اللہ کے رسول انہی دو صورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں پہلی رکعت میں سورۃ القاف والقرآن المجید اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر اقتربت الساعہ، یہ صورتیں پڑھتے، تو وہ بھی سنت ہے، اس کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ الف لام میم تنزیل اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر هل اتى علی الانسان حین من الدہر یہ پڑھا کرتے۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سنا کہ آپ سورہ والمرسلات عرفہ پڑھ رہے تھے۔ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ والتین والزیتون پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح سورۃ الغاشیہ کے اختتام پر اب جب امام کہتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ضعیف روایت کا ملنا، صحابہ کے عمل کا ملنا، نہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی عمل ثابت ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ویسے اللہ کے رسول کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ پڑھتے قرآن مجید جب نماز میں اگر کوئی رحمت کی آیت آتی تو آپ رک جاتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے، کوئی عذاب والی آیت آتی تو آپ رک جاتے اور اللہ کے عذابوں سے پناہ طلب کرتے۔ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر اس کو کر دینا کہ سورہ غاشیہ ختم ہوگی تو ہم نے پڑھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس طرح کی کوئی بات
اگر سنت سے ثابت نہیں تو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنائیں سنت سمجھ کر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں۔ ویسے عذاب والی آیت یا رحمت والی آیت اگر آتی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع کے لیے تکبیر کہنا اور رفع الیدین کرنا، جیسا کہ سیدنا ابو حمید سعدی کی حدیث میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے بعد تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے، حتیٰ یجعلہما حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ تو نماز میں 4 جگہ پہ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ ایک نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانا، اسی طرح رکوع کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانا، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانا، اور اسی طرح چوتھا مقام جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زبیر کہتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، سیدنا ابوبکر صدیق اپنے دونوں ہاتھ جب نماز شروع کرتے تو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کے لیے جاتے تو اس سے پہلے بھی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے پہلے سر اٹھاتے، رکوع کے بعد سر اٹھاتے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ وقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے نانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تھا، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رفع واذا رکع رأسہ من الرکوع۔ ابوبکر صدیق یہ عمل کرتے اور فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، رکوع سے پہلے اور اسی طرح رکوع کے بعد۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر جب کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے مالک الملک ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت سے نوازے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔